کیا جاتا ہے، آخری زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے انسانوں کو بنانے کے بعد ہدف قرار دیا، وہ آزمائش قرار دی۔ قرآن کی آیات ہیں کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا ہے؟ پروردگار عالم لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ جانچا جا سکے، آزمائش کی جا سکے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ احسن عمل یعنی بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور احسن عمل یعنی اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم، جب ہم بات کریں گے احسن عمل کی یعنی بہترین عمل، وہ بہتر ہے، ایک اچھا عمل ہے، ایک بہتر عمل ہے اور ایک بہترین عمل ہے۔ ٹھیک، خداوند عالم انسان کو جس مرحلے پر لے جانا چاہتا ہے وہ بہترین عمل کا مرحلہ ہے۔ اگر خداوند عالم انسان کو بہترین عمل کے مرحلے تک لے جانا چاہتا ہے یا وہاں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کے اندر اس بہترین عمل تک پہنچنے کے لیے بہترین صلاحیتوں کو بھی رکھا ہے، کیونکہ خدا کے عدل کے خلاف ہے کہ جس چیز کا وہ تقاضا کرے اس کے لوازمات مہیا نہ کرے۔ عدل کے خلاف۔ آپ اپنے بچوں کا آزمائش لے لیں، امتحان لیں، ٹیچر اپنے اسکول میں اپنے بچوں کا ٹیسٹ لے اور اس ٹیسٹ کے لیے ٹیچر یہ امید لگائے کہ میرا بچہ بہت اچھا کام کر کے دکھائے گا، یا جو چیپٹر اس نے نہیں پڑھا ہے اس کے بارے میں توقع رکھے ٹیچر کہ یہ کام اچھا کر کے دکھائے گا، اور بچہ اس کے اندر فیل ہو جائے گا، تو آپ ٹیچر سے کیا کہیں گے؟ جس کو پڑھایا ہی نہیں تھا اس کی توقع کیوں رکھی تھی؟ ٹیچر کہے گی نہیں، اسکول میں آتا ہے بچے کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز کا امتحان لیں اور وہ توقع رکھیں کہ جو بچے کے حساب سے ہو۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہارے اندر احسن عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ احسن یعنی بہترین عمل۔ جب بہترین عمل دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ اس نے ہم سب کے اندر انفرادی طور پر اس بہترین عمل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اگر یہ مقدمہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ خداوند عالم ہم سے بہترین عمل دیکھنا چاہتا ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہترین کرنے کی صلاحیت رکھے کہ اس نے رکھی ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ہم خود اگر اس کو کیٹیگرائز کریں، اس کی درجہ بندی کریں، تو ہمارے تمام اعمال درجہ بندی کے اعتبار سے کس مرحلے میں جاتے ہیں؟ مثلا میں اپنی طرف نسبت کر کے بات کروں گا کہ ایک عمل نماز ہے، حی علی خیر العمل نماز ہے، جس کو دین کا ستون قرار دیا ہے، جس کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ روایت نے بیان کیا کہ اگر دین ایک جسم کی مانند ہے تو اس دین کا سر نماز ہے۔ یعنی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں سب مختلف صلاحیتوں کے مالک ہیں، مختلف سب کے نام ہیں، پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ جسموں کی سر سے ہوتی ہے۔ اور سر بتاتا ہے، چہرہ بتاتا ہے، یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ کون سا نام، کون سا جو ہے فرد کس جگہ سے آیا ہے، کس کا کیا نام ہے۔ اسی طرح دین اگر بدن کی مانند ہے تو دین کا چہرہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور اگر جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس کا بدن ناقص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی پہچان خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اب یہی نماز جو خیر العمل ہے، جس کو مجھے اور آپ کو روزانہ 5 مرتبہ کم سے کم ادا کرنا ہے، اسی نماز کے اندر میں آ کے دیکھوں کہ خداوند عالم نے مجھ سے کس چیز کا تقاضا کیا؟ بہترین کرو، تقاضا کیا ہے۔ روزانہ خدا کا تقاضا ہے، میں روز نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز میرے ہی اعتبار سے اگر میں ہی مارکنگ کروں، میں ہی اپنا پیپر چیک کروں، تو میں اپنی نماز کو کس مرحلے میں قرار دوں گا؟ میری نماز بہترین ہے، مجھے اندر سے جواب آئے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ بہترین نماز کس کی ہے؟ بہترین نماز اس کائنات کے اندر امام علی علیہ السلام کی۔ اس بہترین کی دلیل کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام اس نماز کو ایسے پڑھتے ہیں کہ گویا خداوند عالم کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی، آپ جب خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں، آیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ امام علی نے کہا کہ جس کو دیکھا نہ ہو اس کے سامنے سر تسلیم کیسے خم کروں گا؟
لیکن پھر اصلاح کی کہ دیکھو اس کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو ایمان کی حقیقت سے درک کیا جاتا ہے۔ ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والا ہے ہی نہیں، ایمان کی حقیقت سے درک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہ دنیا اور کائنات کا ہر ذرہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا خداوند عالم کے ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کی نماز بہترین نماز ہے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیے اور سوال کریں کہ آیا میری اور آپ کی پوری زندگی میں امام علی علیہ السلام کی نماز ایسی نماز نہیں ہے کہ تو تصور بھی پڑا ہے کہ پوری نماز کو امام علی کی نماز کی طرح پڑھ لے؟ نہیں ہے، فقط امام علی کی طرح تکبیر بھی میری زندگی میں کوئی ایک ہے؟ میرا جواب تو نفی میں اپنے لیے، میں تو وہی ڈراپ کروں گا، آ ہی نہیں سکتا اس جگہ، نہیں ہو سکتا۔ میں کیا ہوں؟ امام سجاد علیہ السلام اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ امام سجاد پیچھے ہٹاتے ہیں اپنے آپ کو۔ واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے، امام کا لقب زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، غش کھا کر گرتے ہیں، پانچویں امام آتے ہیں، اپنے آغوش میں اپنے بابا کا سر رکھتے ہیں، چہرے سے آنسو گرتے ہیں، امام باقر علیہ السلام کے چہرے سے آنسو گرتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی کیفیت کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ آپ غش کھا کے گر پڑے عبادت میں، اپنے اوپر تھوڑا سا، امام کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا خیال کیجئے۔ اب یہ دو اماموں کی گفتگو ہے۔ چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں، کہتے ہیں ہاں بابا کیفیت یہی ہے۔ میں تیزی سے اس لیے سنا رہا ہوں کہ کئی بار سنا چکا ہوں، بچوں کے لیے فقط تکرار کر رہا ہوں۔ بابا کیفیت یہی ہے، یہی بتا رہی ہے حالت آپ کی، آپ غش کھا کے گر پڑتے ہیں، آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ امام سجاد کیا کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ فلاں جگہ پہ جاؤ، کتابچہ ہے، ایک دفتر ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سب کچھ، وہ لے کر آ جاؤ۔ امام سجاد کے کہنے پہ امام باقر جاتے ہیں، ایک دفترچہ ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے، ایک ڈائری ہوتی ہے، اس کو لے کر آتے ہیں جس کے اندر امام علی کی عبادت کی کچھ کیفیت لکھی ہوتی ہے۔ چوتھے امام اس کو پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد ایک نگاہ ڈالتے ہیں، بند کر دیتے ہیں فوراً، کہتے ہیں کس میں مجال ہے جو علی کی طرح عبادت کر سکے۔ امام سجاد کے الفاظ ہیں جن کا لقب زین العابدین ہے، جو سید الساجدین ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس جگہ تک پہنچنا تو خیر ناممکن ہے، لیکن خدا ہم سے ہماری نسبت بہترین کا تقاضا کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یعنی خدا اگر مجھ سے یہ کہے کہ علی جیسی نماز کیوں نہیں لے کر آئے تو دوبارہ یہ عدل الہی کے خلاف ہے، اس لیے کہ علی جیسا خدا تو نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ خلاف عدل ہوگا کہ تم مجھ جیسے سے کہے کہ علی جیسی عبادت کیوں نہیں لائے، بنایا ہی نہیں تو نے خدا بندے عالم، تو نے ایک ہی علی بنایا۔ ہاں یہ ہے کہ علی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے وجود کی بہترین نماز کیوں نہیں دی؟ جو نماز تم بہترین پڑھ سکتے تھے وہ کیوں نہیں پڑھی؟ خدا اس کا سوال ضرور کرے گا۔ جو اطاعت تم بہترین کر سکتے تھے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو تم بہترین عبادت کر سکتے تھے وہ بہترین کیوں نہیں کیا؟ یعنی تم کر سکتے تھے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جمع جور کرتے، نماز کے مصلی پر آنے سے پہلے وضو سے توجہ کرتے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ ساری قصے تم نے سنے تھے، تمہیں سنائے گئے تھے تاکہ تم اپنے ائمہ علیہ السلام کی عبادتوں کے رنگ کو دیکھ کر وہ رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کرو، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم ان کی پیروی میں آگے بڑھو گے تو تم اپنا بہترین کر پاؤ گے۔ خداوند عالم جو مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا ہمارے بہترین کا سوال ہے، توجہ رکھیے گا۔ لہذا خداوند عالم نے کہا ہم نے اس دنیا کو بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ خب یہ بہترین عمل ہے، یہ ایک مسابقہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ کمپٹیشن ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا نے اس کمپٹیشن میں ڈالا ہے، مجھے اور آپ کو اس مسابقے میں ڈالا ہے، یعنی میں اور آپ اس مسابقے کے اندر ہیں، کمپٹیشن کے اندر ہیں۔ کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا اٹھنا اپنے اپنے نتیجے کے مطابق ہے۔ اب جب کمپٹیشن ہوتا ہے، مسابقہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو اس مقابلے میں ایک آگے نکلتا ہے، ایک پیچھے رہ جاتا ہے، ایک فرسٹ پوزیشن پر آتا ہے، ایک سیکنڈ ہوتا ہے، ایک تھرڈ ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ مقابلہ ہے، یہ دنیا جب تک زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں یہ مقابلہ ہے، یہ مسابقہ ہے۔ ہر عبادت کو خدا چاہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کے مطابق انجام دیا جائے۔ دوران غیبت کبریٰ بھی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں؟ کون سی عبادت ہے جس کو افضل عبادت کہا گیا؟ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے افضل عمل انتظار فرج، عبادت قرار دیا گیا اس کو۔
اب یہی عبادت میں نے عرض کیا، جب نماز کے اندر بات آئی تو وہاں بیان کیا کہ وہاں خدا کیا چاہ رہا ہے؟ احسن نماز چاہ رہا ہے، احسن الصلاۃ خدا مجھ سے چاہ رہا ہے۔ کس کی نسبت احسن الصلاۃ؟ میری اپنی نسبت، یعنی جو میں اپنے وجود کا بیسٹ دے سکتا ہوں، بہترین دے سکتا ہوں، خدا اس کا طالب ہے۔ خدا مجھ سے دوسرے کا مقایسہ نہیں کرے گا، خدا مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا، وہ میری ظرفیت میرے ساتھ ہے، آپ کی ظرفیت آپ کے ساتھ ہے، میرے بچے کی ظرفیت اس کے ساتھ ہے، ہر کسی کی ظرفیت مختلف ہے۔ 5 بھائی ہوں، 5 کی ظرفیتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ظرفیت مختلف ہے، 5 کے 5 کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ معمولاً گھروں میں ایسا نہیں دیکھتے کہ ایک گھر میں 5 بہن بھائی ہیں تو 5 کے 5 ایک ہی فیلڈ میں چلے گئے ہوں۔ بہت سے گھروں میں ایسا ہے، لیکن بہت سے نہیں، کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ کسی بھائی کو پڑھنے کا بہت زیادہ کریز ہوتا ہے، کسی کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ جس کو شوق نہیں ہوتا وہ اپنی کتابیں بھی پڑھنے والے کے سامنے رکھتا ہے کہ میری طرف سے بھی تم پڑھ لینا، درود پڑھیے محمد والے۔ ظرفیتیں خدا نے مختلف بنائی ہیں، اسی لیے تربیت کے چیپٹر میں یہ بات کی جاتی ہے، اسلام کے اندر بھی یہ بات ہے، اور جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے بچوں کا مقایسہ حتیٰ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کیجیے، کم سے کم ان کے سامنے مت کیجیے، کم سے کم ان کے سامنے نہ کیجیے۔ کرنا ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں آپس میں، اپنے ایک بچے کی تربیت کر رہے ہیں، دوسرے بچے کی تربیت کر رہے ہیں، ایک بچہ بڑا ہو گیا، ان کے مطابق ان بچوں میں فرق ہے، ایک بچہ پڑھنے والا تھا، ایک بچہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک بچہ عبادتوں کی طرف مائل ہے، ایک بچہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہے، یہ فرق آئے گا بچوں کے اندر۔ یہ والدین بیٹھیں آپس میں ڈسکس کریں کہ کیا ہوا کہ پہلا بچہ مثال کے طور پہ بہت زیادہ مؤدب تھا، دوسرا بچہ ویسے مؤدب نہیں ہے، پہلے والا بہت احترام کرتا ہے، دوسرا والا نہیں کر رہا، پہلے والا پڑھائی میں اچھا تھا، دوسرے والا نہیں ہے، دوسرا والا اجتماعی کاموں میں اچھا ہے، پہلے والا نہیں ہے، وہ کتابوں کے اندر گزر رہتا ہے، دوسرا والا اجتماع میں بہت اچھا ہے، اس کو دوسروں کی فکر رہتی ہے، یہ ایک اچھائی ہے۔ یعنی جو بچوں کی اچھائی ہے اس کو اچھا سمجھا جائے، آپس میں والدین بیٹھ کر مقایسہ کرنا چاہیں کریں، تاکہ اگر کوئی نقائص ان کو اپنی تربیت میں نظر آئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ نقائص نظر آئیں گے تربیت کے اندر؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز پہلی مرتبہ انسان کو ملتی ہے تو انسان کی ظرافت اور دقت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال لے لیجئے کہ آپ کو پہلی مرتبہ گاڑی ملی ہو چلانے کے لیے، کسی بچے کو گاڑی ملی ہو، پہلی مرتبہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا کہ اب یہ جو بچہ گاڑی چلائے گا اسٹیئرنگ میں، یہ پراپرلی گاڑی کی تمام جو انسٹرکشنز ہیں تقریباً اسے فالو کرے گا، بیک مرر کو بھی دیکھے گا، سائیڈ مرر کو بھی دیکھے گا، انڈیکیٹر بھی دے گا، سب کچھ کرے گا، کیونکہ پہلی بار بیٹھا ہے۔ جب تھوڑا سا وقت ہوگا آگے نکلے گا، اس کے بعد تمام چیزوں کو بھول جائے گا۔ انسان کو پہلی مرتبہ جو چیز ملتی ہے انسان کی دقت ظرافت زیادہ ہوتی ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ پہلی اولاد جب آغوش میں آتی ہے، والدین کے ماں باپ بہت حساس ہوتے ہیں، اس کی تربیت کی نسبت، اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی غذا کی نسبت، تمام چیزوں کی نسبت۔ اور جب دوسری اولاد آتی ہے، تیسری اولاد آتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ دقتیں ظرافتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، لہٰذا والدین کو بیٹھنا ضرور چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں آپس میں ڈسکشن ضرور کرنا چاہیے، مقایسہ کرنا ہو آپس میں بیٹھ کے کریں، بچے کے سامنے کبھی بھی نہ کریں، تربیت کا انداز یہی۔ لہذا خداوند عالم انسانوں کو مسابقے کے لیے بھیج رہا ہے، ظرفیتیں مختلف بنا کر بھیج رہا ہے، لیکن خداوند عالم انسان سے سوال اس کی ظرفیت کے مطابق کرے گا، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے، اس کی کیپیسٹی کے مطابق کرے گا۔ جو بہترین کر سکتے تھے وہ بہترین کیوں نہیں کیا؟ نماز بہترین پڑھ سکتے تھے، کیوں نہیں پڑھی؟ یعنی تمہاری بہترین جو نماز تھی وہ والی نماز۔ اسی طرح ظہور کی طرف میں عبادت کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ دوران غیبت کبریٰ ایک عبادت ہے جو ہمارا آپ انجام دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ انتظار فرج۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا، رسول اللہ نے بیان کیا، میری امت کا بہترین عمل، بافضیلت ترین عمل کون سا؟ افضل ہے۔ افضل جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے، اس میں تفضیل کہلاتا ہے، یعنی اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ افضل، سب سے افضل عمل یہ انتظار فرج، یعنی زمانے کے امام کے منتظر رہنا، زمانے کے امام کے منتظر ہے۔ اب اس کو غیبت کبریٰ میں سمجھیے کہ ہم چونکہ زمانے کے امام سے دور ہیں، امام ہم سے دور نہیں ہے، اس چیز کو سمجھیے گا، امام ہم سے دور نہیں ہے، ہم امام سے دور ہیں۔ امام ہم سے دور ہوتا تو ہماری زندگیاں برباد ہو جاتی، امام اگر ہم سے دور ہوتا، ہماری طرف توجہ نہ کرتا، دشمن ہم پہ غلبہ کر چکا ہوتا۔ خود امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہماری توجہ کو اپنی جانب سے کم مت سمجھنا، ان غیر مہملین لمراعاتکم، تمہاری دیکھ بھال میں ہم کوتاہی نہیں کرتے،
وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، تمہارے ذکر کو نہیں بھولتے. ہم دور ہیں امام سے، امام ہم سے دور نہیں ہے. پر محمد والے محمد صلوات. جس وقت انسان اس اپنی دوری کے عامل کو، یہ دوری کیوں ہے اس کو بھی امام زمانہ نے بیان کیا کہ ہم سے جو دوری ہے لوگوں کی، وہ ان کی اپنی ہی خطائیں ہیں، اپنے ہی گناہ ہیں، اپنی ہی دیوار ہے. یعنی میں نے اور آپ نے یہ دیوار بنائی ہے، حائل، رکاوٹ، دیوار میں نے اور آپ نے بنائی ہے. اسی لیے جن لوگوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کی، اپنے وجود کو نکھارا، انہوں نے اس دیوار کو گرایا. متعدد واقعات ہیں کہ لوگوں کی امام اثر سے ملاقات ہوئی ہے، ایک دو واقعات نہیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. میں نے عرض کیا کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہاں تو فاصلہ نہیں ہے، امام تو موجود ہے، میں موجود نہیں ہوں. امام دور نہیں ہے، میں دور ہوں. میں جس وقت اپنی دوری کے اسباب کو دور کر لوں گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ امام تو موجود تھے. اسی لیے کئی لوگوں نے ملاقاتیں کی امام سے دوران غیبت کبریٰ میں. بس عزیزان محترم، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ بس یہ انتظار کرو تو بہترین کرو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو کر رہے ہو بہترین کرو. تمہارے اندر صلاحیت ہے بہترین کرنے کی، صلاحیت دی ہے تو تم سے سوال رکھا ہے کہ بہترین کر کے آنا اپنی ظرفیت کے مطابق. بس توجہ رکھیے گا، دوران غیبت کبریٰ یہ امتحان، آزمائش بڑھ جائے گی. ہمیں خداوند عالم نے آزمائش کے لیے خلق کیا. آخری زمانے میں آزمائش بڑھ جائے گی. آخری زمانے کے جو مراحل ہیں وہ بہت سخت ہیں. ہم اور آپ شاید آخری زمانے میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ وقت کا تعین کرنا درست نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم ظواہر کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ وہ آخری زمانہ ہے. ہمارا انتظار ہوگا، بہترین انتظار ہونا چاہیے. امام کی توقع، خداوند عالم کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ بہترین کرو. انتظار بھی کر رہے ہو تو بہترین انداز میں کرو. اب اس بہترین انتظار کو خود تھوڑی دیر کے لیے آپ میں سے ہر شخص اپنے طور پر محسوس کر سکتا ہے. کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ آپ سب کے یہاں، چاہے جوان بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر مہمان آئے ہوں گے، آتے ہیں، دوست آتا ہے. ہر کسی کی زندگی میں یہ واقعات گزرتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. نوجوان کسی دوست کو وقت دیتے ہیں، اس وقت دینے کے بعد اس کا کیا کرتے ہیں؟ انتظار. وہ جو انتظار کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب کسی جگہ جانا ہے، مثلا دوستوں نے طے کیا کہ فلاں جگہ جائیں گے، میں تمہارے پاس اتنے بجے پہنچ جاؤں گا. اب ایک دوست گھر پہ انتظار کر رہا ہے. وہ کیسے انتظار کرتا ہے؟ بستر پر لیٹے لیٹے انتظار کرتا ہے؟ نہیں. جس جگہ جانا ہے اس کے مطابق کپڑے بدل کر تیار ہوتا ہے، جوتے پہنا ہوا ہوتا ہے، کنگھی کی ہوئی ہوتی ہے، جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دوست آئے، بیل بجائے، میں باہر نکلوں اس کے ساتھ چلا جاؤں. ایسا ہی ہے معمولاً انتظار. ایسے ہی ہوتا ہے. آپ گھر میں کسی کو مہمان بلاتے ہیں، مثال کے طور پہ نظر و نیاز کرتے ہیں. اس نظر و نیاز کے اندر آپ مومنین کو یا اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں دن آئیے گا، میں آپ کا منتظر رہوں گا. ایسا ہی ہے، منتظر رہوں گا. جب آپ گھر پہ پہنچتے ہیں، کسی کی نظر و نیاز میں شرکت کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ سے کہتے ہیں آپ بیٹھیے، تشریف لے کر آ گئے، ذرا بیٹھ جائیے، میں کڑھائی چڑھاؤں، کڑھائی کے اندر جو ہے پھر میں جو ہے وہ نظر کی پوری بناؤں گا. بیٹھ جائیے، تھوڑا سا کڑھائی چڑھاؤں گا، اس کے اندر جو ہے وہ پھر میں مثلا فلاں حلوہ بناؤں گا نظر و نیاز کے لیے، آپ بیٹھ کے کھائیے گا. ایسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے تم کیسے منتظر تھے؟ اگر تم سے توجہ رکھیے گا، اگر تم سے چیز کی آمادگی نہیں ہو سکتی تھی تو مجھے آواز دے کے بلایا کیوں تھا؟ اگر تم سے آمادگی نہیں ہو سکتی تھی، آمادہ نہیں ہو سکتے تھے، مجھے آواز دے کے یعنی کال کر کے کیوں بلایا تھا؟ اگر میرے اور آپ کا امام کا انتظار بھی ایسے ہی ہو رہا ہو، زبان اللہ جل کہہ رہی ہو، دل آمادہ نہ ہو، روح آمادہ نہ ہو، دنیا میں ابھی تک کوئی کام امام کے لیے نہ کیا ہو، سوچا ہی نہ ہو ابھی تک کہ کس طرح امام کے لیے کچھ کرنا ہے، تو کہیں امام کا جواب ایسے ہی نہ ہے کہ جب آمادہ ہی نہیں ہو تو اللہ جل کہتے کیوں؟ یہ توجہ رکھیے گا. بہترین انتظار یعنی آمادگی کے ساتھ کا انتظار. درود پڑھی محمد والے محمد. ہمارا انتظار ہے، لیکن مقابلے میں جو طاقت ہے وہ شیطان کی طاقت ہے. وہ چاہے گا کہ آپ اس انتظار سے پیچھے ہٹیں، چونکہ شیطان کا حربہ انسان کی آخری جو سانسیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ ہوتا ہے. روایات یہی ہیں کہ جب انسان کو، مومن کو مخصوصاً شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پوری زندگی کرتا ہے، مومن کو آتا ہے، بہکاتا ہے، بعض دفعہ بہلا لیتا ہے، پھسلا لیتا ہے، اپنے راستے پہ لگا لیتا ہے.
لیکن مخصوصاً مومنین کے دائرے میں بات کر رہا ہوں کہ خداوند عالم کی جانب سے مومنوں کو سنبھالنے کے لیے اہتمام بہت سارے ہیں۔ خداوند عالم مومنوں کے لیے محرم کا مہینہ لے آتا ہے، جتنی شیطان نے کوشش کی ہوتی ہے فرش ازا شیطان کی اس کوشش کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ فرش کی تاثیر ہے۔ سال کے اندر کئی موقع خداوند عالم کی جانب سے مومنوں کو ملتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کی مجالس آ جاتے ہیں، آئمہ علیہ السلام کی شہادت کی مجلس آتی ہے، آئمہ علیہ السلام کی ولادتوں کے مواقع آتے ہیں۔ ان فرش پر آ کر انسان بیٹھتا ہے، ان اولیاء خدا کی یاد کے ساتھ خلوص کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، گناہوں میں تخفیف کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال شیطان اپنے کام سے رکتا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرے گا، شیطان کیا کر رہا ہے، وہ کوشش کرے گا۔ روایات نے بتایا کہ جب انسان اپنی موت کے نزدیک آتا ہے شیطان کا حربہ بڑھ جاتا ہے، شیطان کی چالیں تیز ہو جاتی ہیں، چونکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ جو اس نے خداوند عالم کو بے حیائی کے ساتھ چیلنج کیا تھا۔ کیا چیلنج کیا تھا اس نے خداوند عالم کو؟ جب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، خدا نے نکال دیا، دھتکار دیا۔ اس نے خدا کو چیلنج کیا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ وہ چیلنج پر عمل کر رہا ہے، لہذا وہ کوشش کرے گا، کیا کرے گا؟ گمراہ کرے، یعنی خدا کی اطاعت سے باہر لے جائے، خدا کی عبادت سے باہر لے جائے۔ پوری زندگی کوشش کرے گا، نہیں کسی پر اس کا زور چلے گا، تو جب آخری سانس ہوتی ہے، اب یہاں پر بہت اہم نکتہ ہے، یعنی آیا روایات نے بھی بیان کیا، علماء نے بھی بیان کیا کہ اگر انسان کی دنیا میں کسی بھی چیز کے ساتھ وابستگی اور محبت ہوگی، اٹیچمنٹ ہوگی، آخری مراحل کے اندر شیطان اس چیز کو انسان کے سامنے جلوہ گر کرے گا اور اس کو نقصان پہنچانے کی بات کرے گا۔ مثال کے طور پر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہے یہ، ان کو اپنے ایک پوتے علی سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، سارے پوتوں سے محبت تھی لیکن علی بہت زیادہ ان کو پسند تھا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایسا ہوا کہ امام خمینی نے آہستہ آہستہ اس پوتے کو اپنے سے دور کرنا شروع کیا، جس کا نام علی تھا۔ پورے گھر والوں کے لیے تعجب تھا، یہ کیا ہوا؟ پہلے تو وہ بغیر اجازت نہیں چلا جاتا تھا اندر، امام جہاں بیٹھے تھے تو بیٹھا جا کے بیٹھ جاتا تھا، ان کی گود میں چڑھ جاتا تھا۔ اب جو آخری ایام ہے امام کی حیات کے، جو بعد میں پتہ چلا کہ آخری ایام تھے، اس سے کچھ پہلے انہوں نے دور کرنا شروع کیا۔ وہ جانا بھی چاہتا ہے تو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، اس کو لے کر مت آؤ۔ حتیٰ جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے چیز، احمد خمینی جو اس کے بیٹے کے پوتے کے والد تھے، اس کو کہا کہ اس کو اب میرے سامنے زیادہ مت لایا کرو۔ سوال بنا لوگوں کے ذہن میں کہ کیوں منع کر رہے ہیں کہ اس پوتے کو مت لاؤ میرے سامنے؟ پوچھا کسی نے، کہا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، آیا اس سے کوئی بے ادبی ہوئی ہے، کوئی خطا کی ہے اس نے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ کہ وجہ یہ کہ مجھے اس سے بڑی شدید محبت ہے اور مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا آخری وقت نزدیک آتا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ شیطان کے ہاتھ میں، مفہوم ہے یہ بات کا، میں نہیں چاہتا کہ شیطان کے پاس کوئی ایک ایسا ہیلا موجود ہو کہ میری آخری وقت وہ اس کے ذریعے سے مجھے دھوکہ دے سکے، ایسا نہ ہو۔ لہٰذا انہوں نے بیان کیا انسان کو جس چیز سے محبت ہوگی شیطان اسی چیز کو آخری لمحے میں اس کے سامنے جلوہ گر کرے گا اور اس سے ایمان لینے کی کوشش کرے گا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یہ جو شیطان کا چیپٹر ہے اسلامی تعلیم کے اندر، یہ بہت اہم ہے۔ ہم نے اس کو بہت اہمیت دی نہیں، حالانکہ ہماری زندگیوں کا یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے یہاں کبھی شیطان کے موضوع پہ معمولاً ایسے گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ شیطان شناسی ایک موضوع ہے، شیطان کی پہچان کیوں موضوع ہے، کیا ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اس موضوع پہ سمجھنے کی؟ وہ بھی اس کو سمجھیے گا، آج کی محفل سے 2-3 پوائنٹ کے ذریعے بیان کروں گا۔ دشمنی کس نے کی ہے؟ شیطان نے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ آدم کی اولاد سے کی ہے۔ میں اور آپ آدم کی اولاد ہیں، ہمارا اور آپ کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اس کی دشمنی کا کئی جگہوں پہ تذکرہ کیا ہے۔ سورہ یاسین کی آخری آیات، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا، اس کے کہنے پہ مت چلنا۔ کیوں نہ چلوں پروردگار اس کے کہنے پہ؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم سے دشمنی کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا ان باتوں کی طرف۔ ایک اور آیت میں خداوند عالم نے واضح طور پر مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب یہاں پر خداوند عالم رکا نہیں، اگلی بات بھی کیا، فاتخذوہ عدوا، تم سب بھی اس کو اپنا دشمن مانو۔ فرق سمجھے گا اس بات کو، اس بات کا فرق سمجھے گا، یعنی شیطان کو خدا کہہ رہا ہے دشمن ہے،
لیکن اتنا اسٹیٹمنٹ دے کے قرآن خاموش نہیں ہوا، خدا نے خاموشی اختیار نہیں کی، مجھے اور آپ کو کہہ رہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اے مومنو، اے انسانو، اس کو دشمن سمجھو۔ اس فرق کو سمجھیے گا، میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں گا، درود پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ مثلا فرض کیجئے کوئی ایک انسان تجارت کر رہا ہے، اس کی تجارت بہت اچھی ہے، پچھلی مجلس میں بھی یہ مثال دی ہے، تجارت کر رہا ہے، تجارت بہت اچھی ہے، خدا تعالیٰ اس کو اس کی تجارت میں برکت دے رہا ہے، اس کا رزق آگے بڑھ رہا ہے، اس کے ذریعے سے کئی لوگ روزگار پر لگے ہوئے، خوب اچھی تجارت ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کا ہی کزن ہے، اس کا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، وہ بھی تاجر ہے، مگر اس کی تجارت میں وہ وسعت نہیں آ رہی۔ یہاں عین ممکن ہے انسانی تقاضوں کے تحت جو فطرت کے تقاضے نہیں ہیں، طبیعت کے تقاضے ہیں، فطرت سالم ہے، حسد فطرت کا حصہ نہیں ہے، حسد طبیعت کا حصہ ہے، طبیعتاً انسان اس طرف چلا جاتا ہے، اور جو طبیعت سے اوپر نکل کے فطرت پر آتے ہیں ان کی فطرت سالم ہوتی ہے، وہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو مد نظر رکھتے ہی نہیں ہے، خدا نے فطرت پر خلق کیا، توجہ رکھیے گا۔ لہذا ممکن ہے اب کسی کو کزن کا بزنس اچھا چل رہا ہے، تجارت اچھی چل رہی ہے، دوست کی تجارت اچھی چل رہی ہے، اس کا جو دوست ہے وہ اس کی آگے بڑھتی ہوئی تجارت کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ اب جب وہ حسد میں مبتلا ہوا تو حسد کا اگلا نتیجہ کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ انسان پھر اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، اسی لیے خداوند عالم برائی کے معاملے میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ برائی کو اس کے ابتدائی مرحلے پہ روک دو، ابتدائی مرحلے پہ روک دو تاکہ اگلا مرحلہ نہ آئے۔ جب حسد تمہارے دل میں کسی کے خلاف آیا تو اس حسد سے پناہ مانگو، اس حسد سے پناہ مانگو، اس حسد کی وجوہات کو دیکھو، تم کیوں فلاں سے حسد کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اس کے پاس رزق زیادہ ہے تمہاری نسبت۔ اپنے آپ سے سوال کرو کہ اس کو رزق دینے والا خداوند عالم ہے یا یہ خود مالک ہے اپنے رزق کا؟ جواب ملے گا خدا مالک ہے، خدا رازق ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے فیصلہ کیا۔ ممکن ہے کسی کو کسی سے حسد ہو جائے، اس حسد کے اندر اگلا مرحلہ آ جائے دشمنی کا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اب جس نے دشمنی کی وہ اپنے طور پہ دشمنی کر رہا ہے، مختلف ہیلے بہانے سے چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچے، لیکن جو مومن ہے، جس کا رزق آگے بڑھ رہا ہے، جس کی تجارت اچھی چل رہی ہے، وہ چونکہ مومن ہے وہ اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ بیچارہ فکری لحاظ سے بہت مضبوط آدمی شاید نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، اس لیے یہ اس چیز پر مجھ سے حسد کر رہا ہے جو میرے بھی اختیار میں نہیں ہے، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، خداوند عالم رزق دے رہا ہے۔ مومن کبھی بھی اس کو دشمن نہیں بنائے گا، اور نہ ہی کوئی روایت اور نہ کوئی عقل کہے گی کہ اس کو دشمن سمجھو، بلکہ روایات اور عقل اس کا سہارا لیتے ہوئے بات کروں کہیں گے کہ اس بیچارے کو کبھی بھی اپنا دشمن نہ سمجھنا، وہ تمہارا برادر ہے، مومن ہے، ٹھیک۔ ایک دشمن اس کا مطلب ہے، ایک دشمنی ہو رہی ہے مگر مقابلے میں دشمنی کا حکم نہیں ہے۔ یہاں اس مثال کو سمجھیے گا اس طرح سے، دشمنی ہے، دوسرا کر رہا ہے دشمنی آپ کے ساتھ، مقابلے میں دشمنی کا حکم نہیں ہے۔ شیطان کے معاملے میں خداوند عالم نے کہا تمہارا دشمن ہے، بس یہ کہہ کے خاموش نہیں ہوا خدا، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ خدا جو دوسروں سے دشمنی کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، کسی کے بارے میں منفی سوچنے سے منع کر رہا ہے، اور شیطان کے بارے میں قرآن میں واضح حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو دشمن بناؤ، تم اس کو دشمن سمجھو۔ اب جب میں کسی کو دشمن سمجھوں گا تو کیا کروں گا؟ اس کے ہیلوں، بہانوں، سازشوں، اس کی جو طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، اس کو سمجھوں گا کہ ٹھیک ہے یہ میرا دشمن ہے، تو اب یہ مجھ سے کس کس طریقے سے دشمنی کر سکتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا میں ان چیزوں کو سمجھوں گا۔ خدا کرے شیطان کو دشمن سمجھو، اب جب دشمن سمجھوں گا اب میں کیا کروں گا؟ میں اس کے ہیلے بہانے نیرنگ اور اس کی سازشوں کو سمجھوں گا۔ شیطان کی سازشوں میں سے ایک چیز، میں اس لیے تھوڑا سا مقدمہ بیان کیا کہ ایک موضوع ہے شیطان شناسی، سمجھنا میرے اور آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس نے ہی چیلنج کیا، اس نے ہی قسم کھائی، اور اس نے مجھے اور آپ کو گرانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، کیا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ہے یہ۔ میں اور آپ جب تک اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو پائیں گے، یا یوں کہیے کہ اچھی طرح کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے۔ لہذا اس کی سازشوں اور چالوں میں سے ایک چیز، دور آخری غیبت کی بات کر رہا ہوں، تو آخری زمانے کے اندر ہم امتحان کے لیے خلق ہوئے ہیں، مسابقے کے لیے خلق ہوئے ہیں، کمپٹیشن کے لیے خدا نے بنایا ہے ہماری ظرفیت کے مطابق۔ آخری زمانے میں کمپٹیشن زیادہ ہے، مقابلہ زیادہ ہے، امتحان زیادہ ہے آخری زمانے کے اندر۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ جیسے میں نے بیان کیا کہ آخری جب وقت ہوتا ہے کسی انسان کا، شیطان کا حربہ پڑ دیتا ہے، اس کا ہیلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی چالیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوران ظہور سے پہلے، یعنی جتنا جتنا زمانہ ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے،
ادھر ظہور اور نور کی حیات بڑھتی جا رہی ہے، ادھر شیطان کی حیات گھٹتی جا رہی ہے، شیطان کے لمحات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کے ذہن میں آیت ہوگی کہ جب اس نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک تاکہ میں بہکا سکوں لوگوں کو، تو خداوند عالم نے اس کو کہا تھا کہ تجھے یوم معلوم تک کی مہلت دے رہا ہوں۔ مفسرین نے لکھا یوم معلوم سے مراد امام زمانہ کا ظہور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظہور سے پہلے پھر اب اس کا اپنا آخری وقت ہے۔ وہ اگر انسان کے آخری وقت میں اپنا پورا زور مارتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، تو اپنے آخری وقت میں بھی اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ انسان کو کسی طرح رائے حق سے ہٹا سکے۔ اس لیے آخری زمانے کا امتحان شدید ہے، اس لیے آخری زمانے کا امتحان شدید ہے، چونکہ ایک راستے سے نہیں آئے گا، ہزاروں راستے سے آئے گا۔ اور اس کی خصوصیات میں سے یا اس کی پلاننگز میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی فوراً کھل کے سامنے نہیں آتا، کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آتا۔ اس کا طریقہ کار صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ جیسے شطرنج لوگ کھیلتے ہیں، معمولاً جو ماہر شطرنج کھیلنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی بھی پہلے مرحلے پہ سامنے والے کو مات نہیں کرتا، وہ جان بوجھ کر کچھ چالیں ہلکی چلتا ہے۔ شطرنج کھیلنے والا ہلکی چالیں کیوں چلتا ہے؟ تاکہ سامنے بیٹھنے والا اس کی چالوں کو ہلکا سمجھے اور اس کے بعد اس کی نسبت تھوڑا مطمئن ہو جائے کہ میرے سامنے جو کمپٹیشن میں بیٹھا ہوا ہے یہ بہت ماہر آدمی نہیں ہے، لہذا اس کی نسبت اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کر لے۔ ایک دوسرا، اپنے اوپر اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، تھوڑا سا خود اعتمادی کے بجائے بد اعتمادی اپنے اوپر پیدا کر لے کہ میں اس سے تو جیت ہی جاؤں گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شطرنج کھیلنے والے کی طرح، جو ہمارے شطرنج کھیلنے والا تو یہ کرتا ہے، چالوں کو ہلکا چلتا ہے، حتیٰ بعض موقعوں پر بعض چالوں کے اندر شکست کھاتا ہے۔ اس شکست کے ذریعے سامنے والے کے دل کے اندر ایک غلط احساس غرور پیدا کرتا ہے، غرور کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس کے وجہ سامنے والا ہلکی چالوں سے پھنسنا شروع کرتا ہے۔ اب وہ ماہر شطرنج باز اپنی آخری چال چلتا ہے جس کو مات کہتے ہیں شاید، ٹھیک ہے، مات کر دیتا ہے۔ یہ شیطان بھی یہ کرتا ہے، ایک دم کھل کے سامنے نہیں آتا، ایک دم سے آپ کو کبھی بھی یہاں بیٹھنے والے ہر شخص کو میں گارنٹی سے ممبر سے کہہ سکتا ہوں، آپ میں سے کبھی کسی کو شیطان آ کے یہ نہیں کہے گا کہ مجلس امام حسین میں مت جانا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کبھی بھی کسی سے آگے وہ یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو نماز مت پڑھنا، کبھی بھی نہیں کہے گا، چیلنج ہے یہ میرا، اس طرح نہیں آئے گا، آئے گا راستے سے آئے گا، نماز کی طرف لے کر جائے گا، لیکن اسی نماز کو عجب، تکبر، سستی کے ذریعے سے آپ سے چھین لے گا۔ نماز پڑھوائے گا لیکن کس طرح؟ سستی کے ذریعے سے، آخری وقت تک لے جائے گا اس چیز کو۔ اول وقت پڑھنے کے آبادی ہوں گے، آپ کے دل میں ایک عجب بنا دے گا کہ الحمدللہ، یہ الحمدللہ تو اچھی چیز ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنے آپ کو دوسروں سے مقایسہ کرتا ہے۔ اسی عجب سے بچنے کے لیے مانوی میدان میں امام خمینی نے ایک فارمولہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ مادی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھنا، مانوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، عجب سے بچنے کا فارمولہ ہے۔ مادی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ شکر کا جذبہ دل میں برقرار رہے گا، شکر ہے خدا کا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور مانوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو ہمیشہ نظر آئے گا کہ ابھی بہت کمی ہے تمہارے اندر، تمہیں آگے پہنچنا ہے، زیادہ تکبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا۔ بس ایسے نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کی بحث تھوڑا سا آج تفصیل پکڑ گئی، اس لیے کہ یہ زمانہ ہے ہی اس چیز کا، وہ اپنی آخری سانسوں کی طرف ہے، لہذا اس کا زور زیادہ ہے، اس کا ہیلا زیادہ ہے، اس کی سازشیں زیادہ ہیں، اس کی پلاننگ زیادہ ہے، اس نے چیزوں کو پھیلا دیا ہے، آخری وقت ہے اس کا۔ خدا چاہے گا تو کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ آپ نے جو ہے وہ بیان کر دیا اور طے کر دیا، نہیں، طے کوئی نہیں کر رہا۔ روایات کا سہارا لیتے ہوئے اگر بات کی جائے تو جو روایات میں علامات بیان کی گئی ہیں آخری زمانے کی، کم و بیش وہ علامات اس زمانے میں پائی جاتی ہیں، کم و بیش وہ علامات پائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، بس خب ظہور امام سے پہلے ہی کیا کام کرنا ہے؟ اپنی آمادگی اس اعتبار سے بنانی ہے، خب شیطان سے بچتے ہوئے چلنا ہے تاکہ ظہور تک پہنچ سکیں۔ اس کے اندر اب ظہور امام سے پہلے کے کاموں میں جو ایک کام ہے، کل آپ کے ذہن میں جو بات ہو گئی وہ ذہن میں ہوگی کہ ہمارا اور آپ کا امتحان کہاں ہو رہا ہے؟ دوران غیبت کبریٰ ہو رہا ہے۔ باقی ائمہ علیہ السلام کی امتوں کا امتحان ائمہ علیہ السلام کے سامنے ہوا ہے، ہمارا اصلی امتحان غیبت کبریٰ میں ہے۔
غیبت کبریٰ کے اندر کیا کر رہے ہو، غیبت کبریٰ کے اندر اپنے آپ کو کیسے آمادہ کر رہے ہو، غیبت کبریٰ کے اندر اس فضیلت تک پہنچے یا نہیں کہ جس کو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بے شک تمام لوگوں میں جو سب سے بافضیلت افراد ہیں وہ دوران غیبت کبریٰ کے ہیں۔ پوچھا گیا تھا کیوں مولا، وہ افراد بافضیلت کیوں ہیں؟ امام نے اس کا جواب دیا تھا اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی عقل و معرفت فکر کے ذریعے سے زمانے کے امام کی غیبت کو گویا حضور میں بدل لیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے کام کرتے ہیں جیسے امام دیکھ رہا ہو، منتظر نہیں ہے کہ جب امام آئے گا تو کریں گے، نہیں، منتظر نہیں ہے، اس بات کی منتظر نہیں ہے، اس بات کا انتظار نہیں کہ امام آئے گا تو اصلاح کریں گے، نہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو حجاب حائل رکاوٹ ہے یہ ہمارے سامنے، امام آج بھی ہم سے توقع رکھتا ہے یا نہیں ہے؟ ہم اپنے زمانے کے امام سے توقع رکھتے ہیں، کیا توقع ہے؟ ہماری زندگی میں آسانیاں امام کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور امام کی بھی ہم سے توقع ہے۔ اپنے دور میں کیا کیا، غیبت کبریٰ میں کیا کیا، یہ کل آپ کے سامنے بات ہوئی۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا امتحان ہے، فکر بھی جہانی ہونی چاہیے، اس کو بھی سمجھ لیجئے، فکر بھی منتظر امام کی کیسی ہونی چاہیے؟ جو کل کی مثال میں نے چوٹی کی دی تھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ذہنوں میں ہوگی۔ اجتماعی فکر ضروری ہے اس وقت دوران غیبت کبریٰ، مخصوصاً آخری زمانے کے اندر اجتماعی فکر، اس چوٹی کی مثال کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جو میں نے کل دی تھی آپ کو۔ اجتماعی فکر ہونی چاہیے اور جہانی ہونی چاہیے، یعنی امام کا جو آنا ہے، امام کی جو حکومت ہے، امام کا جو اختیار ہے کسی ایک گلی محلے کوچے کے لیے نہیں ہے، امام کا اختیار پوری کائنات کے اوپر ہے، امام کی حکومت آفاقی ہے۔ آگے قراتی محسن قراتی بیان کرتے ہیں تو جب امام کی حکومت آفاقی اور جہانی اور گلوبل ہے تو امام کے منتظر کی فکر اور حالت انتظار بھی جہانی ہونا چاہیے، ایسا کام کرے کہ جس سے دنیا میں کوئی تحرک آئے، یعنی فقط اپنے لیے کام نہ کرے، دنیا کو اس طرح متوجہ کرے۔ اس کو محسن قراتی نے خوبصورت نقطے میں بیان کیا کہ یہ فقط ظہور امام سے متعلق نہیں ہے، خداوند عالم نے ہمیں روزانہ اس چیز کی پریکٹس کروائی ہے کہ اپنے آپ سے باہر نکل کر سب کے لیے سوچو، سب کے لیے سوچو۔ کہاں پریکٹس کروائی ہے؟ نماز کی انہوں نے مثال دی ہے، کہتے ہیں جب آپ مثال دیتے ہیں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ نماز پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ ایاک اعبدو نہیں کہتے، اعبدو میں ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، نہیں، نعبدو ہم سب عبادت کر رہے ہیں تیری، ہم سب مدد چاہتے ہیں تیری۔ یا ایک مثال، دوسری مثال جو آپ اور میں سلام پڑھتے ہیں آخری میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو آپ سلام پڑھ رہے ہیں، السلام علینا، ہم پر سلام ہو، سلامتی ہو، اور کس پر ہو؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے زمین کے اوپر خدا کے نیک اور صالح بندے ہیں سب پر سلام ہو۔ یعنی آپ کے اس سلام میں افریقہ کا رہنے والا صالح انسان بھی شامل ہے، ایشیا کا رہنے والا بھی شامل ہے، یورپ کا رہنے والا بھی شامل ہے، دنیا کے ہر علاقے کا رہنے والا صالح انسان آپ کے سلام میں شامل ہے۔ آقا قراتی کہتے ہیں کہ خدا تمہیں روز پریکٹس کرواتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ سے باہر نکلو، سب کی فکر کرو، جہانی فکر کرو، دنیا کے لیے سوچو، چونکہ تمہارے زمانے کا امام کسی علاقے کا امام نہیں ہے، تمہارے زمانے کا امام کائنات کا امام، کائنات کا امام ہے، لہذا کائنات کی فکر کرو، سوچو کہ تمہارا یہ دوران ہے جو غیبت کبریٰ امتحان ہے، انتظار ہے، اس کو کیسے اتنا مفید بنایا جائے کہ اس کا افادیت، اس کا فائدہ دنیا کے لوگوں تک پہنچے۔ یہ آپ کے سامنے بات ہوئی، کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کا مطلب ہے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ذمے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے، کوئی نہ کوئی کام لینا ہے، اور اس کے اندر دوبارہ بات کی ابتدا کی طرف پلٹ جاؤں کہ وہ کام کیسے ہوگا؟ اپنی ظرفیت کے مطابق، یعنی مجھ سے خدا میری ظرفیت کے مطابق سوال کرے گا۔ کیا کرو؟ حالت انتظار کے اندر رہو، کیسے رہو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کو لے جائیں، یعنی احسن الانتظار کرو، تمہارا انتظار بہترین انتظار ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ خود بھی منتظر بنو، دوسروں کو بھی توجہ دلاؤ، دوسروں کی بھی توجہ لے کر آؤ، دوسروں کو بھی یہ راستہ دکھاؤ۔ عزیزان محترم، جو چیز بہت اہمیت ہے دوران غیبت کبریٰ کے اندر، جس کی انتہائی شدت کے زیادہ ساتھ اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے کاموں میں اولویت بندی ہے۔
انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے کاموں میں اولویت بندی کرتا ہے، پرائرٹیز کو سیٹ کرتا ہے۔ کام بہت سارے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر جو ایمرجنسی میں کام کرتا ہے، اب ایمرجنسی میں جب ایک ڈاکٹر کھڑا ہے، تھوڑا سا تصور کیجیے، ایمرجنسی ہے، وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے، اس کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا شخص آتا ہے، ایک نوجوان ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس نوجوان کا سر بھی کھلا ہوا ہے، اس کا خون بھی بہہ رہا ہے، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ ایمرجنسی میں کھڑا ہوا ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے یا پرائرٹی سیٹ کرتا ہے؟ سب سے پہلی اور حیاتی چیز اس جوان کے لیے کیا ہے؟ ظاہراً جو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان سے باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نوجوان کو اگر یہ انکانشیس ہے تو تھوڑا کانشیس کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد اس کی بلیڈنگ کو روکا جائے، کیونکہ جسم سے اگر خون نکل گیا اعضاء سالم ہونے کے باوجود اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ لہذا اولویت بندی ہے۔ کوئی ڈاکٹر سے کہے اس کا سر کھلا ہوا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تم ہڈی پہ توجہ نہیں دے رہے ہو، کہے گا ہڈی بعد میں دیکھی جائے گی، ہے مسئلہ، لیکن پہلے درجہ بندی کے اندر، اولویت بندی کے اندر کیا چیز آ رہی ہے؟ اس کی بلیڈنگ کو روکو، اس کے خون کو روکو، اس کے خون کو محفوظ کرو تاکہ اس کی باڈی سروائیو کر سکے۔ خون کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ دل کام کرنا چھوڑ دے گا، مر جائے گا۔ زیادہ اولویت ہے، درجہ بندی ہے، توجہ رکھیے گا۔ ظہور کے معاملے کے اندر مجھے اور آپ کو بھی اپنے کاموں کے اندر اولویت کو طے کرنا ہے، پرائرٹی کو سیٹ کرنا ہے۔ کام بہت سارے، علمی کام بھی ہے، جہادی کام بھی ہے، معاشی کام بھی ہے، سارے کام ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز اپنی ظرفیت کو سامنے رکھنا ہے اور دوسری چیز اولویت کو دیکھنا ہے، ترجیح دینی ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے کاموں کو سنبھالنا ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ اس گروہ نے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس نے یہ اتنا شاندار کام کیا، سلام فرماندے بنایا اور اس کے بعد اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اپنے اثر میں لیا اور اس کو دیکھ کر اس کی تاثیر سے پوری دنیا کے کم سے کم شیعوں نے اپنی اپنی زبان میں بنایا۔ آپ نے فرینچ میں سنا ہوگا، یعنی فرانس کے لوگوں نے جو خود فرینچ ہیں انہوں نے یہ ترانہ بنایا، پہلے فارسی میں پڑھا، اس کے بعد اپنی زبان میں بنایا۔ لبنان کے لوگوں نے بنایا، عراق، بحرین، افغانستان، نائجیریا، افریقہ، سواحلی زبان جو وہاں کی ہوتی ہے اس میں بنایا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں بھی یہاں پہ کام ہوا، میں بتا چکا ہوں پہلے بھی دنوں میں یہ بات آپ کی۔ تو سوچئے گا کہ اس کے ذریعے سے کیا کام ہوا، چونکہ کل میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی تھوڑی سی کہ ان لوگوں نے فقط اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس ذمہ داری کے مطابق کام کرنا شروع کیا۔ عزیزان محترم، وقت ہے، اب وقت ہے، نزدیک ہے، مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ان نوجوانوں کی طرح جنہوں نے یہ کام کیا، آئیے زمانے کے امام سے نزدیک کریں۔ انہوں نے کیسے یہ کام کیا؟ ایک چھوٹا سا ترانہ ہے، یعنی اگر وہی والی بات ہے، چونٹی والی بات دوبارہ آ رہی ہے کہ اس چونٹی نے جس وقت کام کیا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے کام کا اثر کیا ہوگا، کہ خداوند عالم قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے اس کے کام کو جو ہے وہ لکھ دے گا، قیامت تک کے مومنوں کو اس کا کام ہدایت دے گا۔ چونٹی کا چھوٹا سا کام تھا، اس نے کیا، نتیجہ یہ نکلا۔ ان لوگوں نے کام کیا۔ یہ ایک گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے، لنگرود ایک ایران کا گاؤں ہے، بہت بڑا شہر نہیں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اپنے طور پر ایک گروہ بنایا، جو اس کے حاجی سعید صاحب عالم ہیں، انہوں نے ثقافتی کام کا میں نے آپ کو کل بتایا بیڑا اٹھایا۔ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کچھ کرنا چاہیے، لہذا اپنا نام بھی کیا رکھا؟ ملت امام حسین۔ یہ جو شہید قاسم سلیمانی کہا تھا ہم ملت امام حسینین، ہم امام حسین کی ملت ہیں، یہ فقط ایرانیوں کے لیے جملہ ہے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب ملت امام حسین ہیں۔ اور اس کو قاسم سلیمانی نے اپنی زندگی میں کیا بھی، اپنے اسی ملت امام حسین کے پرچم کے تلے پوری دنیا سے مدافعین حرم کو جمع کیا، پوری دنیا سے مدافعین حرم جمع ہوا۔ آپ دیکھیے اب یہ زمانہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ ظہور کے نزدیک آتا جا رہا ہے، آخری زمانہ ہے، اس لیے کہ علامات پوری ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ اس وقت حرم کے نام پر پوری دنیا کی تشیع بیدار ہو گئی تھی، پوری دنیا کی تشیع۔ اس کے اندر جو گروہ بنا، جو لشکر بنا، اس کے اندر پاکستان، افغانستان، ایران، لبنان، بحرین، عراق، سوریہ، حتیٰ افریقہ کے مومنین شامل تھے، افریقہ کے مومنین شامل تھے جو آئے ہیں، جنہوں نے مدافع حرم کے عنوان سے لباس پہنے دفاع کیا۔ یعنی اس وقت کا زمانہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ دنیا کی تشیع ایک جگہ جمع ہو رہی ہے۔ ایک وقت آیا
میدان جہاد کا وقت آیا، یعنی یہ اسلحے کے ساتھ لڑائی، پوری دنیا کی تشیع ایک فرماندے کے تحت نیچے آ گئی۔ فرماندہ کون ہے؟ حقیقی فرماندہ امام زمانہ ہے۔ کبھی بھی کسی نے نعرہ نہیں لگایا کہ آؤ میرے فرمان تلے آؤ، کسی مجتہد نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارا اصل فرماندہ ہوں، نہیں، سب جمع کر رہے ہیں۔ امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کو بھی یہ کہہ کے برپا کیا کہ ہم زمانے کے امام کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ نہیں کہا کہ آؤ میری پیروی کرو اور میں ہی تمہارا جو حاکم بنوں گا، نہیں کہا میں خود غلام اور خادم ہوں امام زمانہ کا۔ امام خمینی کی یہ سوچ تھی۔ رہبر نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ آؤ بس فقط میری اطاعت کرو، نہیں، میری اطاعت کیوں کرو؟ چونکہ زمانہ غیبت کبریٰ میں امت کی رہنمائی کی کشتی میرے پاس ہے، اس لیے اطاعت کرو۔ لیکن میں نے اس کشتی کو لے کر کہاں جانا ہے؟ جو اس کشتی کا اصل ناخدا ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ دنیا جب جنگ ہوئی اس کے اندر آپ نے عالم تشیع کو اکٹھا دیکھا، اور یہ ثقافتی جنگ ہے جس کو ان نوجوانوں نے بصیرت کے ساتھ سمجھا۔ میں نے کہا نا اولویت ضروری ہے، طے کریں کرنا کیا ہے، سب سے بہترین کام کیا ہے؟ سب سے بہترین کام اجتماعی شعور بیدار کرنا ہے۔ اجتماعی شعور کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کی محبت بیدار کرنا ہے۔ بخدا اس ترانے نے جو محبت امام زمانہ کی پوری دنیا میں بیدار کی ہے، بڑی بڑی چیزوں سے وہ محبت بیدار نہیں ہوئی ہے۔ تھوڑے سے الفاظ آج میں اس کی بیان کر دوں، جیسے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں 2-3 دن سے۔ کہاں سے شروع ہوا یہ محبت نامہ؟ یہ عام ترانہ نہیں، میں پہلے یا دوسرے دن میں کہا تھا، شاید دوسرے دن میں کہا تھا یا پہلے دن، کہ شاعری کی بہت اہمیت ہے۔ بیان کیا تھا آپ کو واقعہ ذہن میں، امام علی علیہ السلام کے اس واقعے سے مستند کیا تھا کہ ائمہ علیہ السلام جو بیان کیا جاتا ہے اس کو توجہ دیتے ہیں، اگر خلوص کے ساتھ کیا جائے اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے ائمہ کی نگاہ میں۔ ائمہ کلام کو خریدتے ہیں، خریدنے سے مراد یعنی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کلام کے بارے میں جو اہل دل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام یقیناً امام زمانہ کی نگاہ میں آیا ہے، یعنی بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اگر بچوں نے سلام کیا ہے تو وہاں سے امام نے جواب دیا ہے، تب یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ امام نے جواب دیا ہے اس کا، ایسا نہیں ہے عزیز، یہ مبالغہ نہیں ہے، آپ اس کو محسوس کریں، بعض چیزیں عالم محسوسات میں جا کے محسوس کی جا سکتی ہیں۔ جواب ہے امام زمانہ، کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکیزہ دلوں نے یہ سلام کیا ہے، جن کے پاس کوئی گناہ نہیں تھا انہوں نے سلام کیا ہے۔ کہ کیسے بنا اس کے بارے میں بیان کروں۔ اس کا جو ابو ذر روحی ہے، ان کے انٹرویو میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے پہلا کام کیا، کل میں نے بیان کیا تھا، نرسوں کے حوالے سے کیا تھا، میڈیکل اسٹاف، پیرامیڈیکل اسٹاف، کہ اس نے بڑی خدمت کی کووڈ کے اندر، انہوں نے چاہا اس کو اپریشیٹ کریں۔ پہلا ترانہ پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے بنایا، دوسرا ترانہ کس لیے بنایا؟ قاسم سلیمانی کے بارے میں۔ تیسرے کے لیے اب ان سے پوچھا گیا کیا بنائیں گے، انہوں نے کہا امام زمانہ کے لیے کام کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بغیر کسی پلاننگ کے کہا تھا، بس ذہن میں ایک دفعہ آیا امام زمانہ کے لیے کریں گے۔ میں نے اپنے گروہ میں لوگوں سے کہا کہ چونکہ امام زمانہ کا کام ہے لہٰذا اب ہم کیا کریں گے، 313 بچوں کو جمع کر کے کام کریں گے۔ ایسے انہوں نے کام بچوں سے شروع کیا ہے۔ 313 کیوں؟ 313 کی فگر سامنے آئے، کون 313؟ جو امام زمانہ کے خاص اصحاب ہیں، یعنی روایات یہ کہ اگر یہ 313 مہیا ہو گئے امام کا ظہور ہو جائے گا، یہ 313 کا مہیا ہوگا۔ یا اللہ، کہتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا، اب ہم نے سوچا کہ اس کام کو کیسے کیا جائے گا۔ جو ٹیم کے افراد تھے انہوں نے کہا 313 معمولی نہیں ہے، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، 10 کروڑ کا بنیادی ان کا خرچے کا اسٹیمیٹ لگا، ان کے پاس فقط 1-1.5 کروڑ پڑا ہوا تھا، لیکن کام امام کی خاطر تھا۔ تو زمین و زمان آسمان سب کچھ امام کے تابع ہے۔ انسان اخلاص کے ساتھ کام کرے ہر چیز اس کے تابع ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے کام کیے ہیں خدا کی خاطر وہ جانتے ہیں، اور اس کو شہید باقر الصدر سے نقل کیا جاتا ہے، بہترین جملہ۔ باقر الصدر یہ بیان کرتے تھے کہ وسائل انقلاب کو جنم نہیں دیتا، انقلاب وسائل کو جنم دیتا ہے۔ جو لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تبدیلی ہم جب لے آئیں گے، کام ہم اس وقت کریں گے کہ جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے، امکانات ہوں گے، پیسہ ہوگا، باقر الصدر شہید جیسا بڑا مفکر یہ کہتا تھا کہ نہیں، وسائل سے انقلاب نہیں آیا کرتے، انقلاب سے وسائل جنریٹ ہوتے ہیں۔ انقلاب ہوا، آج ایران عزت کے اس مقام پر کھڑا ہوا ہے کہ بڑی طاقتیں فقط گیدڑ بھپکیاں تو بڑھتی ہیں کہ ماریں گے، مارنے کی ہمت کوئی نہیں کر پا رہا۔ ایسا ہی ہے نا، یہ وسائل تھے انقلاب سے شروع میں۔ امام خمینی کے پاس جب انقلاب آیا تھا تو کیا ایران اس طاقت پر تھا؟ نہیں تھا۔
اس طاقت تک پہنچا کیا؟ جب انقلاب برپا ہوا. کیوں؟ انقلاب کی اپنی ایک تاثیر ہے، کام کی اپنی ایک تاثیر ہے. انہوں نے کہا ہم نے شروع کیا کام، ہم نے کہا بسم اللہ کام شروع کرتے ہیں، کرنا ہے. ہم نے اس مورچے کو سنبھالا. میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے کہ انہوں نے اس کو مورچے کا نام دیا. یہاں بیٹھے ہوئے جوانوں سے بھی کہوں گا، ثقافتی میدان کو مورچہ سمجھو. ثقافتی میدان چھوٹا میدان نہیں ہوتا. تاریخوں میں جب جا کے میں اور آپ پڑھیں گے تو دشمنوں نے، یعنی سامنے آمنے جو مقابل فوجیں ہوتی ہیں، بعض دشمنوں کی پلاننگ کے اندر خود ثقافتی جنگ شامل ہوتی ہے. ثقافتی جنگ کے ذریعے سے دوسروں کو کمزور کیا جاتا ہے. بعض اوقات اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، پروپیگنڈے کی جنگ ہوتی ہے، تشہیر کی جنگ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ناکام کیا جاتا ہے بعض اوقات. داعش جب شروع ہوئی، آپ نے اس کی ویڈیوز کو دیکھا ہوگا، تقریباً تمام لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. جب داعش بنی ہے، اس کی ویڈیوز آئیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کی جو ویڈیوز ہیں جو آ رہی ہیں، وہ جو ظلم کر رہا ہے، جو گلے کاٹ رہا ہے، جو گولیاں مار کے دریاؤں میں بہا رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، انتہائی جدید کیمروں کے ساتھ وہ فلم برداری کی جا رہی ہے. انتہائی جدید کیمروں کے ساتھ. غور کیا تھا کبھی آپ نے اس چیز کے اوپر کہ ایک ایسا دہشت گرد گروہ ہے کہ جو اپنی ہر کارروائی کو باقاعدہ، جیسے نام دیتے ہیں اس کو جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں، کہ جو ہالی ووڈ لیول کی فلم برداری ہے اس لیول پہ جا کے یہ فلم برداریاں کی گئیں. اور بعد میں وہ چیزیں سامنے آئیں کہ جو لوگ وہاں ویسٹ میں فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے، باقاعدہ وہ افراد داعش کے ساتھ موجود تھے جو اس کے مظالم کو فلم برداری کیا کرتے تھے، فلمیں بناتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دہشت کو ایک پروپیگنڈے کے طور پر بھی استعمال کرنا تھا کہ ہم اس کو اتنا خوبصورت، اب ان کے اعتبار سے خوبصورت ہے، ورنہ گلا کٹنا کوئی خوبصورتی نہیں ہے، ان کے اعتبار سے اس طرح سے بنا کر پیش کریں کہ جب یہ فلم کسی دیکھنے والے کے سامنے جائے، اس کی آنکھوں کے اندر ہماری دہشت بس جائے، وہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا سوچے بھی نہیں. اور ایسا ہوا ہے. عراق کے، سیریا کے بہت سے علاقوں میں جب یہ موویز پھیلی تو لوگوں نے ہمت ہار دی کہ بھائی یہ تو ایک لائن میں کھڑے کر کے 70 بندوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، گلے کاٹ دیتے ہیں. یہ دہشت پھیلائی تھی، یہ ان کی اس دہشت گردی کا ایک حصہ تھا. یہ کام کیا باقاعدہ، دشمن یہ کام کرتا ہے. آج کے دور میں عزیزان محترم، مخصوصاً جوانوں سے عرض کروں کہ ثقافتی میدان ایک جنگی میدان ہے. دشمن اس کے اندر کودا ہوا ہے. میں اور آپ نہ کودیں، نہ آئیں، لیکن دشمن کام کر رہا ہے. اس نے ثقافتی میدان کو سنبھالا ہوا ہے. وہ آہستہ آہستہ بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ میں اور آپ اپنے ذمے کا کام سنبھالیں. اس کا حل یہ کہ میں اور آپ آگاہی دیں. اس کا حل یہ کہ مولانا امام زمانہ کی محبت کو بیدار کریں. اس گروہ نے سوچا امام زمانہ کی محبت بیدار کرتے ہیں. کیا کریں؟ اپنے گاؤں کے علاقے میں انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا گروہ بناتے ہیں. گروہ بنانے کے بعد یہ سارے کام کرتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا 313 بچوں کو جمع کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک امام کے بارے میں ترانہ سرود پڑھیں گے. معلوم نہیں تھا ان کو کہ بنے گا کیا. اب آقا ابو ذر روحی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میں نے کہہ تو دیا، بچوں کا نام بھی جمع ہو گیا، 313 سے زیادہ بچے آ گئے، ہم نے سلیکشن کی بچوں کی. اب اس کی شاعری کے اوپر جب بات آئی تو کہنے لگے کہ میں چونکہ یہ جو ہیں وہ روزہ خان تھے. روزہ خان کہتے ہیں جو نوحہ خان ہوتا ہے وہاں پہ. ان کو کچھ نوحے مرثیے ظاہر یاد تھے. ان کے ذہن میں ایک مرثیے کا یا نوحے کا بند گھوما جو پہلا والا ہے. وہ کون سا ہے؟ دنیا بدون تو معنا ندارت. اس کا پہلا جملہ یہ. یہ کہاں سے اٹھا؟ انہوں نے لیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایام فاطمیہ میں ایک نوحہ بنایا تھا. ایام فاطمیہ میں نوحہ تھا. اس کا معنی کیا ہے؟ دنیا بدون تو معنا ندارت. دنیا آپ کے بغیر کوئی حسن ہی نہیں رکھتی. یہ ترجمہ ہے. دنیا میں آپ کے بغیر کوئی حسن ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یعنی تاریخ ہے دنیا آپ کے بغیر. کہنے لگے یہ ایام فاطمیہ میں میرے اس نوحے کا پہلا شعر تھا، پہلے اس کا وہ تھا، اور اس کو اس نے امام علی کی زبانی جناب فاطمہ کے لیے پڑھا تھا. امام علی کی زبانی جناب فاطمہ کے لیے پڑھا. دیکھیے اس کی تاثیر. دنیا بدون تو معنا ندارت، یعنی جناب امام علی کی زبانی اس نے جناب فاطمہ زہرا کے لیے پڑھا. کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کیا پڑھوں، ذہن میں آیا، میں نے اس کا یہ والا پہلا یہ مصرع اٹھایا کہ دنیا بدون تو معنا ندارت. یہاں پہ میں کہوں گا کہ جناب زہرا نے گویا ایک مدد کی اس کی، میرے بیٹے کے لیے کام کر رہے ہو، اس کے لیے بھی یہ جملہ حقیقت میں ہے کہ دنیا بدون تو معنا ندارت. اے زمانے کے امام، دنیا میں تمہارے بغیر کوئی حسن ہی نہیں، کوئی حسن ہی نہیں. یہاں سے یہ چیز سے لی. اگلا جملہ اس کا نوحے کا کچھ اور تھا. اس کا اگلا جملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ
اے عشق ناب حیدر، اے حیدر کی جو ہے محبت، عشق یعنی اے حیدر کی جو ہے منتہی آرزو، یعنی ہمیں فاطمہ زہرا کو کہہ رہے ہیں، کاش کے تو بلند شی از بستر، ایسے کر کے تھا کہ کاش تم دوبارہ بستر سے اٹھ جاؤ، یعنی امام علی کا درد تھا. امام علی جو دیکھتے تھے کیفیت، اس نے اس طرح سے نظم بند کیا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سوچا اور اس کے بعد اگلا جملہ فوراً ذہن میں آیا، دنیا بدون تو مانا نہ دارا، دنیا میں آپ کے بغیر کوئی حسن ہی نہیں ہے، وقتی کہ تو باشی دنیا من بہار ہے، جب تم آؤ گے تو ہماری دنیا بہار میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہ روایات بھی ہیں، امام کے آنے کے بعد دنیا حقیقی بہار کا چہرہ دیکھے گی. یہاں سے شروع ہوا، توجہ رکھیے گا. کہتے ہیں بس یہاں سے شروع ہوا. اب میرے ذہن میں آیا کہ بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں تو میں کسی طرح اس کے اندر ایک رول ماڈل کو لے کر آؤں، رول ماڈل لاؤں تاکہ بچوں کو متاثر کروں کہ بھئی دیکھو اس طرح بننا ہے. کہنے لگا رول ماڈل کے طور پہ میرے ذہن میں نام آیا علی ابن مہزیار. سوچتا رہا کہ میں بچوں سے کہوں، بچوں کی زبانی کہلواؤں کہ مولا آپ آئیے میں علی ابن مہزیار بنوں گا آپ کا. اب چونکہ فارسی کے اندر تھوڑی اور دقتیں، وہ میں فارسی میں جاؤں گا تو بھی تھوڑا سا وقت بڑھ جائے گا، تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں یہ ڈالتا ہوں کہ میں علی ابن مہزیار بنوں گا، علی ابن مہزیار میشم. کہنے لگے لیکن اس کے ساتھ میں نے سوچا اور کیا کروں گا. جیسے ہی میں نے بنایا کہ علی ابن مہزیار میشم یعنی آپ کا علی ابن مہزیار بنوں گا، فوراً ذہن میں آیا سردار میشم، آپ کا سردار بنوں گا. یعنی خود سے ایک مدد ہو رہی ہے، میں اس کو آگے مستند کرنے جا رہا ہوں کہ مدد ہے، چونکہ کوئی نیت خالص تھی شاید. کہنے لگے جیسے ہی میں نے علی ابن مہزیار کا سوچا، فوراً ذہن میں آیا کہ علی ابن مہزیار کے ساتھ یہ بھی ڈالو کہ سردار بنوں گا میں. یہ کہاں سے ہے؟ یہ انسان کی فکر ہوتی ہے اصل میں. یہ کہاں سے ہے؟ سردار بننے کی سوچ کہاں ہے عزیزان محترم؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے. میں اور آپ تو ہمیشہ اس سوچ پہ ہوتے ہیں کہ کاش ہم سپاہی بن جائیں، اگرچہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، لیکن ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بلند پرواز رکھو. زمانے کے امام کے فقط سپاہی بننے کی بات نہ کرو، زمانے کے امام کے سالار بننے کی بات کرو. کہاں سکھایا ہے؟ دعا افتتاح میں سکھایا ہے. دعا افتتاح میں سکھایا ہے. دعا افتتاح جو میں اور آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ پروردگار میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، پورا یہ یہاں تک کا ٹکڑا، وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک. اس جملے کو سیکھ لیں جوان، اور مجھے ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو لوگوں کو امام زمانہ کا راستہ دکھانے والے. راستہ دکھانے والا یعنی سردار، یعنی علمبردار، یعنی پرچمدار. فقط سپاہی نہیں، میں اکیلا نہیں آ رہا. میں ہمیشہ جب اس جملے پہنچتا ہوں بخدا میرا ذہن خود بخود نائجیریا جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں آ رہا، میں شیخ ابراہیم زگزگی کی طرح کروڑ کا مجمع لے کر آپ کی طرف آؤں گا. بر محمد آل محمد صلوات. یہ تو میرے ذہن میں علی ابن مہزیار کا تذکرہ تھا، فوراً سے آیا نہیں سردار کی بات کرو، بچوں سے بول، بچوں کی زبان سے بات کرتے ہو کہو سردار بنوں گا میں، فقط سپاہی نہیں بنوں گا. یہاں سے کہتے ہیں اس کے بعد پھر شروع کے جملے، بیا جان من بیا، اے میری جان، اے میں آپ پر قربان ہوں امام، آئیے کیا کروں گا. بیا یار تمیشم، بہت خوبصورتی ہے اس کلام کے اندر. یعنی اس کلام کو سن کر بڑے بڑے روئے ہیں اور روتے ہیں، آج بھی روتے ہیں. میں اچھی نہیں یہ بات لیکن بیان کر دوں، پہلی مرتبہ جب خود سنا تھا معلوم تھا بچوں کی زبان ہے، اپنے گریے کو میں نہیں روک پایا تھا. اور شروع کے دنوں میں مبالغے کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ شروع کے دنوں میں جب یہ چلا تھا کلام تو دن میں کم سے کم 7-8 مرتبہ میں سنا کرتا تھا اس کو. اس کے اندر خود اپنے اندر سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ بچہ بلا رہا ہے، تم 50 سال کے ہوگا، تم نے اب تک ایسے امام کو آواز نہیں دی. بچہ کہہ رہے ہیں کہ بیا آ جائیے یار اتمیشم، آپ آئیے میں آپ کا مددگار بنوں گا. میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا تھا یہ بچہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے میں مددگار بنوں گا؟ اس لیے کہ اس بچے نے مجھ جیسے بڑوں سے دیکھا کہ مجھ جیسے بڑے غافل بیٹھے ہوئے امام سے، اس بچے نے کہا مولا آپ آئیے میں مددگار بنوں گا. بیا یار اتمیشم، فقط یار نہیں ہوں گا، مددگار نہیں بنوں گا. بیا یار اتمیشم، ہوادار اتمیشم. کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا میں آپ کا محافظ بنوں گا. ہوادار یعنی آپ کا خیال رکھنے والا بنوں گا. آپ میرا خیال رکھتے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن امامت کے چیپٹر میں سکھایا گیا ہے کہ تم امام کا خیال رکھو. اب یہاں پر میرے الفاظ ہیں، یعنی میں کیا بنوں گا؟ میں عبداللہ ابن سعید بنوں گا، جس نے نماز کی حالت میں امام حسین کی حفاظت کی تھی، ایک تیر امام کی طرف نہیں جانے دیا تھا.
اس کلام کے اندر بڑی چاشنی ہے. یارت میشم ہوادارت میشم گرفتارت میشم. اب آئیے میں گرفتارت میشم یعنی میں آپ کا اسیر بن جاؤں گا. اسیر بن جاؤں گا کیا مطلب ہے؟ مجھے سوائے آپ کے کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ جملہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ چیز کہاں سے آئی؟ عزیزان محترم سب موجود ہے ہمارے پاس. افسوس ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کر پا رہے. گرفتارت میشم کہاں ہے؟ ہمیں سکھایا گیا ہے. ہاں سکھایا گیا. کہاں سکھایا گیا ہے؟ زیارت آل یاسین میں سکھایا گیا. زیارت آل یاسین اسی چیز کا نام ہے. میں آپ کا اسیر بن جاؤں گا. کیا ہے اس کے اندر؟ سلام علی آل یاسین کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے سلام آل یاسین کے اوپر، اور اس کے بعد السلام علیکہ یا داعی اللہ، السلام علیکہ تالیہ کتاب اللہ، تمام چیزوں کے بعد السلام علیکہ حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں گے آپ پر سلام، السلام علیکہ حین تقعد، جب آپ بیٹھیں گے آپ پر سلام، السلام علیکہ حین تصلی، آپ نماز پڑھیں گے اس پر سلام، حین ترکع، رکوع کریں گے سلام، سجود کریں گے سلام. یہ کیا چیز ہے؟ اور اس کے بعد آخری جملہ ہے زیارت آل یاسین کے اندر ان سلاموں کے بعد السلام علیکہ بجوامع السلام. یعنی مولا کس کس چیز کا ذکر کروں؟ میں آپ کا اتنا اسیر بن چکا ہوں کہ آپ کی ہر چیز پر سلام بھیج رہا ہوں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا قنوت پڑھنا، آپ کا رکوع کرنا، آپ کا سجدہ کرنا، آپ کا تشہد پڑھنا، ہر چیز میری نگاہوں میں ہے. میں ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اسیر ہوں آپ کا، اس لیے کہ میرے دل میں سوائے آپ کے کچھ نہیں ہے. تو جو جس کا اسیر ہوتا ہے پھر اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بچے نے اسی چیز کو بیان کیا، آخر روحی نے یہی بات بیان کی. کہا کہ حقیقت میں ان بچوں نے 10 سال کے جو بچے انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ مولا یہ بڑے لوگ آپ سے جو گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو کے لیے ندبہ ہے، ناہیہ ہے، عاشورہ ہے، دعائے عہد ہے، زیارت آل یاسین ہے. مولا یہ بڑے یہ سارے کام کرتے ہیں، ہم بچوں کو یہ زبان بولنا نہیں آتی، ہم اپنی زبان میں آپ کو آواز دیں گے، ہم اپنی زبان میں کہیں گے میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کا ہوادار ہوں، میں آپ کا اسیر ہوں. اس نے اثر کیا دنیا کے اوپر، اس نے اثر کیا. توجہ رکھیے گا، یہ وہ چیز تھی جس تک ہمیں پہنچنے کا کہا گیا تھا. میں نے اس لیے موضوع رکھا تھا سلام فرماندے کا. یہ سلام فرماندے فقط ایک ترانہ نہیں ہے، یہ دستور العمل تھا ہمارا. جو میں نے آپ کے سامنے 2-3 چیزیں ابھی بیان کی ہیں. یہ ہواداری، گرفتاریت کا جو مسئلہ تھا، اسیر ہونے کا، یہ ہمیں پہلے سکھایا گیا تھا کہ زیارت آل یاسین پڑھنا. زیارت آل یاسین پڑھو گے تو امام زمانہ کا عشق تمہارے دل کے اندر گھر گھر جائے گا. پھر تم جس کو روزانہ زیارت آل یاسین پڑھ کر کہو گے کہ آپ کی اس حالت پر، اس ادا پر، اس ادا پر، اس ادا پر سلام، پھر تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آئے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر تم پلٹ کر کہو گے کہ اب آپ آ جائیے، میں علی ابن مہزیار ہوں، اب میں تیار ہوں، آپ آ جائیے. اور بچہ کہتا ہے کہ باہمن قد کوچکم سردار اتمیشم، آپ آ جائیے، آپ آئیں، ابن مہزیار بنوں گا، آپ کا سردار بنوں گا. عزیزان محترم، اس ترانے نے دنیا پر اثر ڈالا. دنیا کو کیا کیا اس نے؟ حقیقت میں وہ چیز اثر ڈالتی ہے جو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، اس کا اثر باہر سے انسان زیادہ لیتا ہے. یہ محبت امام زمانہ کی دنیا کے ہر شیعہ کے دل میں موجود ہے اور تھی. اس ترانے نے فقط اس محبت کو اظہار دیا ہے. اس ترانے نے فقط اس محبت کو اظہار دیا ہے. یعنی اس ترانے سے جو متاثر ہوا وہ امام سے محبت رکھتا تھا، وہ امام کا سچا منتظر تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ کیسے بیان کروں. اس ترانے نے فقط زبان دی ہے کہ دیکھو ایسے بولا جا سکتا ہے، بہت سادگی سے بولا جا سکتا ہے، بہت سادگی سے بولا جا سکتا ہے. وہ زحمت تمام کروں عزیزوں. ان کے ساتھ ساتھ جو بچے تھے بہت اہم تھے یہ بچے، یعنی یہ واقعی اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی سمجھ رہے ہیں. ان بچوں نے جو اس ترانے کے اندر شرکت کی، 313 بچوں نے، ان کے جو حالات و واقعات ان کے والدین اور ان گروہ کے ذریعے سننے میں آئے، یہ بچے واقعی اس فضا میں چلے گئے کہ ہم زمانے کے امام کے سپاہی ہیں. میں نے کل آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ایک بچے نے روتے ہوئے ان سے ملاقات کی، یہ سمجھے شاید تصویر کھنچوانے کے لیے کر رہا ہے. اس نے کہا تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں رکا تھا، میں تو فقط یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس فرماندے کو میں سلام کر رہا تھا اس کو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا. اسی طرح جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں لنگرود میں، وہاں سردی تھی جب اس ترانے کی ابتدا تھی، تو ایک خاتون والدہ نے نقل کیا، ظاہر نہیں اس کے جو بنانے والے تھے انہوں نے نقل کیا کہ سردی تھی، بچوں کے پاس تھوڑے گرم کپڑوں کی کمی تھی. میں نے دیکھا ایک بچی سردی کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھٹر رہی ہے، کانپ رہی ہے. میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے اس سے کہا کہ بیٹا یہ میرا
جیکٹ لے لو، میرا سویٹر لے لو تاکہ تمہیں سردی نہ لگے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں تم سے یہ جیکٹ نہیں لوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا تم مجھے امام زمانہ کی نگاہ میں کمزور ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں امام زمانہ کی خاطر کھڑی ہوں۔ اب ممکن ہے آپ کی نگاہ میں جذبات ہو، جذباتیت ہو، یہ اس بچی کا خالصانہ عقیدہ ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کو پیغام دینے آئی ہوں، چھوٹی ہوں مگر آپ کے انتظار میں ہوں۔ باقی جملوں کو کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ آئیے، ہم تیار ہیں، آمادہ ہیں، بس عزیزان محترم۔ انسان کی حقیقت یہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے۔ اگر خود کچھ ظاہری طور پر امام موجود نہ ہو تو امام کی یاد سے غافل نہ ہو۔ ظاہری طور پر امام موجود نہ ہو تو جو کر سکتا ہو امام کے لیے وہ کرے۔ اور اسی چیز کو مصائب کے اندر لے کر آ رہا ہوں کہ آج ان شخصیتوں کا تذکرہ کرنا ہے، ان بچوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن کے باپ کو یہ معلوم تھا کہ میں اپنے زمانے کے امام کی مدد کے لیے خود نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، مگر اپنی جانب سے اپنی اولاد کو بھیجوں گا۔ یعنی ظاہراً عبداللہ ابن جعفر اور امام حسین کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک غیبت ہے۔ امام کربلا میں، عبداللہ مدینے میں، لیکن عبداللہ ابن جعفر نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائے۔ نہیں، زمانے کے امام کی خدمت کا تقاضا ہے کہ کچھ کرو، جو کر سکتے ہو کرو۔ کیا کرو؟ دوبارہ پچھلی بات کی طرف جا رہا ہوں، ایکم احسن عملا، جو بہترین کر سکتے ہو وہ زمانے کے امام کے لیے کرو۔ عبداللہ بہترین کیا کر سکتے تھے؟ عبداللہ اپنی نسل قربان کر سکتے تھے، انہوں نے زمانے کے امام کے لیے نسل قربان کی۔ دو ہی بیٹے تھے عبداللہ کے، دونوں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ جناب زینب اور جناب عبداللہ کی نسل آگے نہیں چلی اس طرح سے، دونوں کو قربان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ امامت کا تقاضا یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جب قربانی کا مرحلہ ہے تو جو بہترین تمہارے پاس ہے وہ قربان کرو۔ عبداللہ نے کہا خدایا میرے پاس بہترین میری اولاد ہے، اس سے بہتر میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر زمانے کے امام پر قربانی کا مرحلہ ہے، تو بہترین قربانی چاہتا ہے، میں بہترین قربانی دوں گا۔ بس عزیزوں سے احمد تمام کیا آپ کی جناب زینب جناب عبداللہ کی اولادوں کی قربانی کی بات ہے، مگر اس سے پہلے کہ اس قربانی کا تذکرہ ہو، خود جناب زینب کی امام حسین سے محبت ہے تاکہ آپ کو یہ قربانی سمجھ میں آئے۔ پھر عزیزاں، امام علی علیہ السلام حضرت عبداللہ کے خواستگاری کے جواب پر آئے عبداللہ کے پاس۔ جناب زینب سے پوچھا، عبداللہ نے رشتہ بھیجا ہے، آپ تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بابا میں تیار ہوں۔ اور پھر وہ سنا ہوا آپ کا جملہ کہ جناب زینب نے ایک شرط رکھی، اس شرط کو امام علی نے وہاں جا کے بیان کیا۔ شرط کیا تھی وہ آپ سب کو معلوم ہے، اگلے جملوں میں آ جائے گی۔ عبداللہ کے پاس امام علی واپس آئے، عبداللہ میں اپنی بیٹی کے تم سے رشتے پہ تیار ہوں۔ زینب نے بھی آمادگی کا اظہار کیا، لیکن عبداللہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی مولا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار، پوچھتے ہیں مولا سے۔ امام کہتے ہیں عبداللہ دنیا میں باپ اور بیٹے کے رشتے بہت ہیں، بہت ہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، لیکن عبداللہ دنیا میں باپ اور بیٹے کا جو رشتہ یعقوب اور یوسف کا تھا، ایسا رشتہ کسی باپ بیٹے کا نہیں تھا۔ عبداللہ کا ذہن بن رہا ہے، توجہ رکھیے۔ عبداللہ دنیا میں باپ اور بیٹی کے رشتے بھی بہت ہیں، لیکن اے عبداللہ جیسا رشتہ باپ بیٹی میں فاطمہ زہرا اور رسول اللہ کا تھا، ایسا کسی کا نہیں تھا، ایسا کسی کا نہیں تھا۔ اب اگلا جملہ آپ سمجھ گئے۔ عبداللہ دنیا میں بہن بھائی بھی بہت ہیں، بہت ہیں بہن بھائی، لیکن عبداللہ دنیا میں حسین اور زینب جیسے بہن بھائی نہیں ہیں۔ یہ علی کے جملے۔ عبداللہ رشتہ تو قبول ہے، لیکن اگر حالات کے تحت حسین کو مدینے سے جانا ہو تو میری ایک بات یاد رکھنا، زینب کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، زینب کو روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ عبداللہ زینب حسین کے بغیر نہیں رہ پائے گی، حسین فرماندہ ہے زینب کا، زینب اپنے فرماندے کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتی رہنا۔ عزیزان محترم، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، جناب زینب اپنے گھر چلی گئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق شادی کے تیسرے دن لڑکی کے گھر والوں میں سے ماں اپنی بچی کے گھر جاتی تھی، اس زمانے کا دستور تھا۔ 3 دن بعد بچی کے گھر جاتی تھی، بچی سے ملاقات کرنے، حال احوال لینے۔ اب شادی کا تیسرا دن آیا، تیسرا دن ہو گیا، جناب امام علی نے اس
چیز کو چاہ کے انجام دیں، لیکن کیا کریں کہ فاطمہ زہرا تو دنیا میں ہے نہیں۔ امام علی نے فضہ سے کہا فضہ آپ نے ماں کی طرح زینب کو پالا ہے، آپ جائیے آج اس رسم کو، اس کام کو، آپ ذمہ داری کو آپ انجام دیں۔ جناب زینب خوشی خوشی جناب فضہ جناب زینب کے گھر گئی، خوشی خوشی جناب زینب کے گھر داخل ہوئی تو دیکھا جناب زینب مصلی عبادت پر بیٹھی ہیں۔ جیسے ہی عبادت ختم ہوئی جناب زینب کی نگاہ فضہ پر پڑی، جناب زینب نے رونا شروع کر دیا۔ آپ بھی یہی سمجھے نا کہ زینب کو ماں کی یاد آئی ہوگی، کیونکہ عرب کا دستور کیا ہے تیسرے دن ماں آتی ہے بچے کی ملاقات کے لیے، حال احوال کے لیے۔ فضہ نے بھی یہ سمجھا کہ زینب کو ماں کی یاد ستا رہی ہوگی۔ جناب فضہ نے دلاسا دینا شروع کیا کہ دیکھو زینب فاطمہ زہرا نہیں ہے، لیکن مجھے علی نے بھیجا تمہارا حال احوال لینے کے لیے، اور صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو۔ جناب زینب پلٹ کر کہتی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ مجھے ماں کی یاد آتی ہے، ماں کی یاد آ رہی ہے، لیکن اس وقت جو میں رو رہی ہوں 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا۔ 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا۔ جناب فضہ اس کیفیت کو دیکھ کر جاتی ہیں گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ اب امام حسین کو پتا ہے کہ جناب فضہ گئی ہے زینب کے گھر میں۔ فضہ دیکھتی ہیں امام حسین صحن میں ٹہل رہے ہیں، امام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں۔ فضہ اس سے پہلے کہ کچھ کہیں امام حسین پوچھتے ہیں کیسی تھی میری بہن، پھر کہتے ہیں فضہ میں نے 3 دن سے زینب کو نہیں دیکھا۔ حضرت اللہ اس محبت کو محسوس کر کے رو سکتی ہو تو روئیے گا۔ میں اسی طرح آہستہ آہستہ پڑھوں گا۔ محسوس کیجئے حسین سے زینب کی محبت، اور پھر حسین کے اوپر زینب کی قربانی کو سمجھیے گا۔ عزیزوں بس امام حسین بھی رونے لگے۔ جناب فضہ فوراً امام علی کے پاس گئیں، جا کے قصہ بیان کیا، مولا ادھر زینب کا یہ حال ہے، ادھر حسین کا یہ حال ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فوراً گھر والوں سے کہا اچھا جاؤ ایک گروہ بناؤ، ایک وفد بناؤ، چند لوگ جمع ہو جاؤ، زینب کے گھر جاؤ جیسے کہ جایا جاتا ہے۔ اب تاریخ نے بیان کیا کہ اس گروہ میں جو سب سے آگے چل رہے تھے امام حسین، یعنی بے چینی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ امام حسین اپنے قدموں کو اٹھاتے ہوئے جا رہے کہ زینب سے ملاقات کرنی ہے۔ عزیزوں یہ ایک محبت کی ایک مثال تھی جناب زینب کی، جناب امام حسین کے ساتھ۔ یہ بہن جب جناب امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چلی ہے۔ عبداللہ جانتے تھے کہ زینب کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن اپنے پاس بلایا۔ اب جب جناب زینب کو اپنے پاس بلایا چلتے ہوئے، بعض مورخین نے اور پڑھنے والے علماء نے ایسا نقل کیا کہ اب زینب کے ذہن میں خیال آیا شاید عبداللہ روکنا چاہیں، تو اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے جناب زینب نے کہا عبداللہ آپ میرے سرپرست ہیں، آپ میرے ولی ہیں، اگر آپ روکنا چاہتے ہیں اور روکنے کا کہیں گے میں شرن رک تو جاؤں گی، مگر عبداللہ شاید میں زندہ نہ رہ پاؤں۔ یعنی جناب زینب نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ عبداللہ سے سن لیں کہ کیوں بلایا، پہلے ہی بیان کر دیا کہ عبداللہ روکنے کا خیال مت لانا ذہن میں۔ عبداللہ نے بٹھایا کہا زینب میں نے اپنے لیے نہیں بلایا، میں نے اس لیے نہیں بلایا، مجھے پتا ہے یہ تو طے شدہ بات ہے، میں نے بلایا اس لیے تھا کہ یہ جو 2 بیٹے ہیں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جائیے، کل حسین پر ایک میری جانب سے قربان کیجئے گا، ایک اپنی جانب سے قربان کیجئے۔ عزیزوں بس وہ مرحلہ آ گیا، کربلا کا میدان سج گیا، کربلا کے میدان میں صبح عاشور بھی نمودار ہو گئی۔ اب صبح عاشور سے پہلے کا منظر بھی دیکھ لیجئے، رات کا وقت ہے، ہر ماں خیمے میں اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے ہے، ہر ماں اپنے بچے کو تاکید کر رہی ہے کہ دیکھو بچوں کل تمہارے امام پر قربانی کا دن ہے، یعنی تمہارے فرماندے کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہے، اپنے فرماندے کے کہنے پر آگے بڑھنا۔ ہر ماں اپنے بچے کو سکھا رہی ہے، جناب زینب نے بھی اپنے اون و محمد کو
سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ اون و محمد کو اب جناب زینب ذرا تشویق کر رہی ہیں، اے اون و محمد یاد رکھنا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، یاد رکھنا تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، دونوں میدان جنگ کے شجاع تھے۔ اے میرے بچوں کل کا دن قربانی کا دن ہے، فداکاری کا دن ہے، بچوں مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے کل شرمندہ نہیں کرو گے۔ بعض علماء نے ایسے پڑھا کہ جناب زینب نے ایک وعدہ اور لینے کی کوشش کی کہ بچوں تمہارے ہوتے ہوئے حسین کے علی اکبر کو نہ جانا پڑے، ایسا نہ ہو علی اکبر پہلے چلا جائے، ارے مجھے شرمندگی ہوگی۔ بس عزیزوں بچوں نے وعدہ کیا، کہا کہ ہم یقیناً آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ عزیزوں صبح عاشوراء آئی، اصحاب کی قربانیاں ہو گئیں، اب بات بنی ہاشم تک پہنچی۔ اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کسی طرح آگے بڑھ کر اس مسابقے کے اندر آگے بڑھے، امام پر پہلے جان قربان کرے۔ عزیزوں بس امام حسین علیہ السلام کے سامنے اون و محمد آئے، اون و محمد نے ماموں سے جانے کی اجازت مانگی، امام حسین نے پہل منع کیا، بچے پریشان ہوئے، ماں نے بچوں کو دیکھا موجود ہیں، دوبارہ اصرار کیا۔ اب کیفیت ذرا سمجھیے گا، بچوں کی ماں اصرار کر رہی ہے، ماموں انکار کر رہا ہے۔ بس وہ وقت آ گیا، بچے ماں کی خدمت میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، مادر گرامی ہمیں جانے کی اجازت نہیں مل رہی، آپ آئیے ہماری شفاعت کیجئے، ہماری سفارش کیجئے۔ اب جناب زینب اپنے بچوں کو تھامے ہوئے، ہاتھ تھامے ہوئے آئیں، امام کے سامنے کھڑی ہوئی، اے میرے بھائی ہر کوئی اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہے، آج کا دن ہے، زینب کو شرمندہ نہ کیجئے، ان بچوں کو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جانے کی اجازت دی، بس جناب زینب نے جلدی جلدی دو امامے نکالے، ایک جعفر طیار کا، ایک علی حیدر کرار کا، ایک کو اون کے سر پر رکھا، ایک کو محمد کے سر پر رکھا۔ بس عزیزوں مرحلہ بھی آ گیا کہ جناب امام حسین سے رخصت لے کر یہ دونوں شہزادے میدان میں اترے، انہوں نے حق شجاعت ادا کیا۔ لشکر میں سے کسی نے آواز دی، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کو ساتھ رہتے ہوئے زیر کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا ان سے لڑنے کے لیے ان کے درمیان جدائی ڈال دو۔ عزیزوں مرحلہ آیا، دشمنوں نے دونوں بھائیوں میں جدائی ڈالی، وہ وقت آیا دونوں بھائی زمین پر گرنا شروع ہوئے، آواز دی السلام علیک یا عمّا، اے ہمارے ماموں ہمارا سلام، السلام علیک یا مولا، اے ہمارے مولا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ بس عزیزوں سلام کا سننا تھا۔ امام حسین آگے بڑھے، حضرت عباس آگے بڑھے، دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ اجازت دیجئے گا میں مسائل تھوڑا تفصیل سے پڑھ دوں۔ جناب زینب نے اپنے ان بچوں کو، جناب زینب کے خیمے میں بچوں کو لایا گیا، عزیزوں بیویوں نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا، جیسے جیسے بنی ہاشم کے جوانوں کے آتے تھے لاشیں، بیویاں فریاد کرتی تھیں، مگر کسی بیوی کی توجہ گئی ان خواتین کے اندر زینب موجود نہیں ہے۔ اب اس نے جا کر جو دیکھا، زینب مصلی عبادت پر سجدے میں سر ہے، بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سرفراز کر دیا، بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ عزیزوں جناب زینب نے اپنے آنسوؤں کو تھام کے رکھا۔ اس کے اندر بیان کرنے والوں نے بیان کیا، زینب محبت حسین سے واقف ہے، ایسا نہ ہو زینب کی آنکھ سے آنسو بہے، حسین کے دل کو ناگوار گزرے۔ بس عزیزوں جناب زینب نے اپنے آنسوؤں کو سنبھالے رکھا۔ کب تک سنبھالا؟ تفصیلی مسائل تھوڑا سا اجازت کے ساتھ، کیونکہ آج ان بچوں پہ رونا ہے جن کی ماں ان بچوں پہ نہیں روئی تھی، جن کی ماں نے ان بچوں کا ماتم نہیں کیا تھا، لہذا اس ماں کو پرسہ دیتے ہوئے آپ روئیے، زینب کے درد کو سمجھیے۔ بس اجرکم علی اللہ، جناب زینب نے رونا امام حسین سے مخصوص رکھا۔ عزیزوں کو شام کا بھی منظر آ گیا، شام سے آزادی کی بات مل گئی، آزادی کا پروانہ مل گیا، شہداء کے سروں کو لایا گیا، ہر بیوی نے کسی نہ کسی شہید کا سر اپنی آغوش میں رکھا۔ شام کی عورتوں نے دیکھا 2 سر بھی تشت میں رکھ کر آئے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا،
کسی شامی عورت نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے؟ کیا یہ لاوارث بچے ہیں؟ ارے زینب سن کے تڑپ تو گئی، یہ میرے بچے ہیں مگر میں نے اپنے مولا پہ قربان کیے تھے۔ عزیزوں یہ مرحلہ بھی گزرا ہے۔ اس کے بعد زینب مدینہ پہنچی ہے۔ ارے مدینے میں جناب زینب نے اپنے گھر کے بجائے امام سجاد کے گھر میں کچھ عرصہ قیام کیا۔ عبداللہ آئے، کہنے لگے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیں اب گھر چلی جائیں۔ امام سجاد نے درخواست کو آگے پیش کیا، جناب زینب نے بات کو مانا، آ کر جناب عبداللہ کے ساتھ روانہ ہوئی۔ مگر اب وہ منظر بھی ہے عزیزوں، یہ ماں جو کبھی نہ روئی۔ میں ایک جملہ کہوں، اگر چہلم کی وہ تاریخ صحیح ہے کہ قافلہ 1 سال بعد کربلا آیا تھا، تو اس ماں نے 1 سال اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب مدینہ پہنچی ہے، اپنے گھر میں داخل ہوئی ہے، اب جو حجروں پہ نگاہ پڑی، کربلا کا رخ کیا، اے میرے اول محمد، ارے تم اپنے محمد